بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ خلیفہ دوم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران فتوحات کا جو ایک بہت بڑا سلسلہ تھا، اس فتوحات کے سلسلے کے نتیجے میں مفتوحہ علاقوں میں بہت سے نئے شہر بسائے گئے تھے، اور ایسا ہی ایک نیا شہر بسایا گیا تھا کہ جس کا نام تھا کوفہ۔ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس نئے شہر کوفہ کے والی یعنی فرما روا کے طور پر منتخب فرمایا تھا عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو۔ چنانچہ اس زمانے میں یعنی خلیفہ دوم کے زمانے میں عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے منتقل ہو گئے کوفہ کی جانب، وہاں کے سب سے پہلے فرما روا کے طور پر۔ اور وہاں اس زمانے میں کوفہ میں قیام کے دوران حالانکہ وہاں کے فرما روا تھے، حکمران تھے، لیکن اس کے باوجود کوئی شان و شوکت کا نام و نشان تک نہیں تھا، اور وہی ان کے پرانے طور طریقے اور وہی طرز زندگی سادگی سے بھرپور۔ یہاں تک کہ ایک بار کوفہ کے بازار میں چلتے ہوئے جب انہوں نے کسی بات پر کسی شخص کو کچھ تنبیہ کی تھی تو جواب میں اس شخص نے پلٹ کر انہیں یوں کہا تھا کہ یا اجدع الاذن، یعنی ارے کان کٹے انسان، تو یہ طعنہ دیا تھا۔ اور انہوں نے جواب میں اسے یوں کہا تھا کہ انہا خیر اذن لقد اصیبت فی سبیل اللہ، کہ جس کٹے ہوئے کان کا تم مجھے طعنہ دے رہے ہو اور تماشا بنا رہے ہو، یہ تو بہت ہی مبارک کان ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کی راہ میں کٹا تھا، یعنی ایک غزوے کے موقع پر ان کا یہ کان جسم سے کٹ کر الگ ہو گیا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ فرما روا ہیں، حکمران ہیں، والی اور گورنر ہیں کوفہ کے، لیکن اس کے باوجود یہ سادگی ہے اور تواضع اور عجز و انکسار کا یہ عالم ہے، اور عام لوگوں کے ساتھ گھل مل کر ان کا وہ جو اپنی زندگی بسر کرنے کا جو انداز تھا اور جو سادگی کے معاملات تھے، یہ اس کی ایک ادنا سی مثال ہے۔ اور ناظرین کرام، اس کے بعد وقت گزرتا رہا، خلیفہ دوم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے وسیع فتوحات کے نتیجے میں یہ شہر بسایا تھا کوفہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کا تقریباً 10.5 سالہ دور خلافت گزر گیا، اور اس کے بعد خلیفہ سوم عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، جو کہ تقریباً 12 سال تک جاری رہا۔ لیکن عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کہ جنہیں وہاں کوفہ کا اولین فرما روا مقرر کیا تھا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے، جب عمر ہی نہیں رہے، شہید کر دیے گئے، اور ان کا زمانہ خلافت بھی اب جا چکا، ختم ہو چکا، تو ان کے بعد عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے اس عہدے سے استعفا پیش کر دیا اور اس منصب سے جدائی کا فیصلہ کر لیا،
چنانچہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بعد عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بھی اپنے اس عہدے سے، یعنی کوفہ کی جو فرما روائی اور حکمرانی کا سلسلہ تھا، اس سے الگ ہو گئے، سبک دوش ہو گئے، اور اب انہوں نے اس نئے دور میں اور بدلے ہوئے حالات میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اور پھر ناظرین کرام، خلیفہ سوم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یہ جو 12 سالہ دور خلافت تھا، اس دور کے اختتام میں فتنوں نے جب سر اٹھایا اور وہ فتنے اس قدر شدت اختیار کر گئے کہ آخرکار خلیفہ وقت یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یقیناً یہ بہت بڑا ظلم تھا اور یہ بہت ہی بڑا فتنہ تھا، بلکہ اس کے بعد تاریخ اسلام میں آئندہ ہمیشہ کے لیے جتنے بھی فتنے تھے اور جس قدر بھی مشکلات کا جو ایک سلسلہ تھا، اگر غور کیا جائے تو ہر فتنہ اور ہر مشکل دراصل اس کی ابتدا وہیں اسی فتنے سے ہو گئی تھی کہ جس فتنے کے دوران عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ناحق شہید کر دیا گیا تھا، کہ یہی فتنہ اور یہی معاملہ آئندہ مرور زمانہ کے ساتھ مختلف شکلیں بدلتا ہوا مختلف اوقات میں اور مختلف مقامات پر بہت سے نئے نئے فتنوں کی شکل اختیار کرتا چلا گیا۔ تو ناظرین، ایسا ہی ایک فتنہ جو کہ خلیفہ چہارم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران سن 37 ہجری میں وہ مقام کے جسے تاریخ میں صفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسی مقام کی طرف نسبت کی وجہ سے اس افسوسناک ترین فتنے کو بھی صفین ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ مقام عراق اور شام کے درمیان کسی سرحدی علاقے میں یہ مقام موجود تھا کہ جس کا نام تھا صفین۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ سن 37 ہجری میں وہاں ایک بہت ہی بڑا اور انتہائی افسوسناک قسم کا ایک فتنہ پیش آیا کہ اسلامی امت کے اندر ہی جو اندرونی سازشیں تھیں اور جو داخلی قسم کے فتنے تھے کہ خود مسلمانوں کے اندر اسی سلسلے میں یہ فتنہ بھی پیش آیا، جو کہ کسی بیرونی دشمن کے خلاف نہیں تھا بلکہ خود مسلمانوں کے اندر ہی یہ آپس کا ایک معاملہ تھا، لیکن بہت ہی افسوسناک معاملہ تھا۔ تو سن 37 ہجری میں صفین کا یہ جو فتنہ پیش آیا، تو اس موقع پر وہ لوگ جو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حمایتی تھے اور ان کے ساتھی تھے، وہاں صفین کے مقام پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ موجود تھے، انہی میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے، یعنی خلیفہ وقت حضرت علی کے یہ ساتھی تھے اور حمایتی تھے۔ اور اسی فتنے کے دوران کسی نے انہیں یعنی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو مخالفین میں سے ظاہر ہے کہ کسی نے انہیں قتل کر ڈالا، اور اس وقت ان کی عمر تھی 93 سال۔ تو یوں ناظرین کرام، سن 37 ہجری میں صفین کے مقام پر جو فتنہ پیش آیا تھا، انتہائی افسوسناک اندرونی فتنہ، اور اس فتنے کو بھی صفین ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو وہاں عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو 93 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا۔ اور یوں محترم ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں اور ہماری اس محفل میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر اور بہت ہی مشہور و معروف صحابی ہماری اس ملاقات میں ان کا ذکر خیر آج اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اللہ تعالی عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو جنت الفردوس میں مزید اعلی درجات نصیب فرمائے، اور ناظرین کرام ہم سب کو بھی اللہ عز وجل وہاں جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحبت و معیت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آئیے محترم ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں آج کی اس ملاقات میں، اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے بعد اب ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور جلیل القدر اور بہت ہی عظیم ترین صحابی، بہت بڑی شخصیت کہ جن کا نام ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ صحابی جو کہ تاریخ میں صہیب رومی کے نام سے جانے جاتے ہیں اور پہچانے جاتے ہیں کہ یہ رومی ان کے نام کا حصہ بن گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رومی نہیں تھے، بلکہ ان کے آباء و اجداد کا اور ان کے خاندان کا دراصل تعلق ملک یمن سے تھا، اور ان کا جو باپ تھا کہ جس کا نام تھا سنان ابن مالک، وہ یمنی تھا، یمن کا باشندہ تھا، ملک یمن سے ان کے پورے خاندان کا تعلق تھا، اور ملک یمن دراصل عرب جو علاقہ تھا، پورے علاقے میں جو اصل عربی تھے وہ یمن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی تھے۔ تو گویا ان کے آباء و اجداد کا تعلق روم سے نہیں تھا بلکہ یمن سے تھا۔ اور یہاں جملہ معترضہ کے طور پر مختصر یہ بات بھی عرض کر دی جائے کہ جو اصل عرب کے باشندے تھے ان کا تعلق دراصل یمن سے تھا، بلکہ یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی والدہ ہاجر وہ تو آئی تھیں فلسطین سے، کہ اسماعیل علیہ السلام کے جو والد تھے رسول اللہ سبحانہ وتعالی کے انتہائی جلیل القدر پیغمبر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اپنی ان اہلیہ محترمہ کو یعنی ہاجر کو یہاں چھوڑ گئے تھے مکہ میں اللہ کے حکم سے، اور ہاجر کے ہمراہ شیر خوار بیٹا بھی تھا، ان کا بیٹا یعنی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل۔ لیکن بعد میں وہ جو قبیلہ جرہم وہاں مکہ میں آ کر آباد ہو گیا تھا، اور اسی قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی تھی، اور یوں آگے یہ نسل چلتی رہی ہزاروں سال، اور اسی نسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ لیکن جو بات بتانا مقصود ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی جو قبیلہ جرہم میں ہوئی تھی، تو یہ قبیلہ جرہم بھی تو دراصل اس کا تعلق ملک یمن ہی سے تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک یمن کے جو لوگ تھے وہ اصل عربی تھے۔ تو ناظرین کرام، صہیب رومی کا جو خاندان تھا اس کا تعلق روم سے نہیں بلکہ ملک یمن سے تھا، اور وہ اصل عرب ہی تھے۔ لیکن یہ رومی کس طرح بن گئے، یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ کہانی یہ ہے کہ صہیب کا جو باپ تھا سنان ابن مالک، یہ دراصل اس زمانے میں جو ملک یمن تھا
وہ سلطنت فارس کا ایک حصہ تھا، سلطنت فارس کے تابع تھا، اور اس دور میں اس روئے زمین پر دو بہت بڑی قوتیں تھیں۔ ایک قوت کا نام تھا سلطنت فارس، جبکہ دوسری عظیم ترین قوت کو سلطنت روم کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ تو ملک یمن اس زمانے میں سلطنت فارس کا حصہ تھا، اور صہیب کا جو باپ تھا سنان، وہ اسی سلطنت فارس میں کسی بڑے عہدے پر سرکاری ملازم تھا۔ اور جس طرح سرکاری ملازمین کی کیفیت ہوا کرتی ہے ناظرین، کہ تبادلوں کا ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو یہی کیفیت سنان کے ساتھ بھی تھی کہ آج یہاں تبادلہ، کل وہاں تبادلہ، پرسوں کسی اور جگہ تبادلہ، تو یوں تبادلے ہوتے ہوتے آخر سلطنت کسریٰ کا جو بادشاہ تھا کہ جس کا نام تھا کسریٰ خسرو پرویز، تو اس کی خواہش اور اس کے حکم پر سنان کا ایک بار تبادلہ کر دیا گیا کسی ایسے علاقے میں کہ جو سلطنت فارس اور سلطنت روم کے درمیان سرحدی علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ وہاں تبادلہ کر دیا گیا اور وہاں کے گورنر کی حیثیت سے سنان ابن مالک کی تقرری کر دی گئی۔ اور وہ جو علاقہ تھا، آج کل جہاں ملک عراق میں موصل شہر آباد ہے، کہ ملک عراق کا وہ حصہ جو کہ آج کل ترکی سے ملتا ہے، اس طرف کا جو علاقہ ہے، وہاں ایک شہر آباد ہے جسے آج تک موصل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہی علاقہ تھا کہ جس کے گورنر کی حیثیت سے یمن سے بلا کر سنان ابن مالک کو، جو کہ صہیب کا باپ تھا، وہاں کسریٰ خسرو پرویز، جو کہ سلطنت فارس کا بادشاہ تھا اور تاجدار تھا، اس کے حکم پر اور اس کی خواہش پر موصل کے گورنر کی حیثیت سے سنان ابن مالک کی وہاں تقرری کر دی گئی اور تبادلہ کر دیا گیا۔ چنانچہ سنان ابن مالک ملک یمن سے اپنے اہل و عیال سمیت سفر کرتا ہوا وہاں موصل پہنچا اور گورنر کی حیثیت سے وہاں کے فرائض انجام دینا شروع کر دیے۔ اور جب چند سال وہاں موصل میں گزر گئے، تب ناظرین ان کے ہاں یعنی سنان ابن مالک جو کہ یمن سے آیا، اور اس کی بیوی کہ جس کا نام تھا سلمہ التمیمیہ، ان دونوں کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی کہ جس کا نام انہوں نے رکھا صہیب۔ وہاں شاہی محل کے اندر کہ یہ گورنر ہے، اس محل کے اندر گورنر کے ہاں یہ بیٹا پیدا ہوا کہ جس کا نام رکھا گیا صہیب۔ تو آج کی اس ملاقات میں محترم ناظرین ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت کے آرزو مند ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اس سلسلہ کلام کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ فی الحال فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔